جب بھی اڑی بالاکوٹ یا پہلگام حملے جیسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ بالی ووڈ کو ایک بنا بنایا اسکرپٹ بھی مل جاتا ہے تاکہ وہ اگلے 6-7 سال تک انہی واقعات پر درجن بھر فلمیں بنا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں۔ افسوس کہ پاکستانی فلم انڈسٹری وینٹیلیٹر پر ہے، اس لیے وہ اس کا مؤثر جواب دینے سے قاصر ہے، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ تقسیم ہند کے بعد سے پاکستانی ہدایتکاروں اور کہانی نویسوں نے ہجرت کے واقعات پر کئی فلمیں پیش کی۔ ان فلموں میں ہجرت کا درد نمایاں رہا، ساتھ ساتھ ان بے رحمانہ اور شفاق واقعات کو بھی موضوع بنایا گیا جو تقسیم ہند کے وقت پاکستان کا رخ کرنے والی آبادی کے ساتھ پیش آئے۔ کشمیر پر انڈین قبضے کے موضوع پر قیام پاکستان کے 3 سال بعد ہی ایک فلم جہاد نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ یاسمین ظہور راجہ، نظر اور اجمل جیسے ستاروں کی اس فلم کی ہدایات ظہور راجہ نہیں دی تھیں۔ کشمیر پر ہی ہدایت کار ریاض شاہد کی فلم یہ امن کو بھلا کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے، جس میں نشو، جمیل، سنگیتا، اقبال حسین، ادیب اور تابش کی اداکاری کا معیار غیر معمولی رہا۔ یہ فلم سن 1971 میں نمائش پذیر ہوئی۔ ہدایت کاری کے شعبے میں وارد ہونے والی نو آموز شخصیات کے لیے یہ فلم ایک آئیڈل قرار دی جاتی ہے، جس کے ذریعے ہدایت کاری کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ سے پہلے پاکستان میں انڈین فلموں کی نمائش بھی ہوتی رہی، لیکن جنگ کے بعد ان پر مکمل پابندی لگ گئی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستانی فلم صنعت کو ہوا۔ اسی سال فلم مجاہد نے دھوم مچا دی۔ بیگم سید شریف کی فلم سازی اور جمیل اختر کی ہدایت کاری میں بننے والی اس تخلیق نے پوری قوم میں ایک نیا ولولہ اور جوش بھر دیا، کیونکہ اس کا مشہور گیت ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا سارا وطن دراصل قومی نغمہ بن گیا۔ حمایت علی شاعر کے لکھے ہوئے اس گیت کو مسعود رانا، شوکت علی، نور جہاں، روشن اور دیگر نے گنگنایا۔ یہ وہی نغمہ تھا جس نے شوکت علی کو بھی پاکستانی فلم نگری میں قدم جمانے کا بھرپور موقع دیا۔ یہ نغمہ اس لیے بھی مشہور ہوا کیونکہ جب اس فلم کو سنیما گھروں میں پیش کیا گیا تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ جاری تھی۔ سال 1965 کے بعد پاکستانی ہدایتکاروں نے پاکستان انڈیا جنگ پر کئی فلمیں بنا کر سنیما گھروں کی زند بنائیں۔ جنگ کے فوراً بعد اگلے ہی سال یعنی 1966 میں ہدایت کار اقبال رضوی کی فلم آزادی یا موت کو پیش کیا گیا۔ غیر معروف ستاروں کی اس فلم نے اپنی کہانی اور ہدایت کاری کی بنا پر تہلکہ مچایا اور اس فلم نے زبردست پذیرائی کے ساتھ ساتھ بہترین کاروبار کیا۔ اس فلم میں افواج پاکستان کے کارناموں اور بہادری کو موضوع بنایا گیا، جن کی وجہ سے 1965 میں پاکستان سرخرو ہوا۔ اسی جنگ کے موضوع پر ہدایت کار ایم اے رشید نے فلم معجزہ بھی بنائی، جس میں سبیحہ سلطان، اسد بخاری، زینت اور اسلم پرویز جیسی سپر کاسٹ شامل تھیں۔ فلم میں 9 کے قریب گانے تھے، جن میں بیشتر میں وطن اور افواج پاکستان کی محبت سے سرشار نغمہ نگاری کی گئی تھی۔ 1966 میں ہی شباب کے رانوی کی تخلیق وطن کا سپاہی سنیما گھروں تک پہنچی، جس کا موضوع بھی گزشتہ سال ہونے والی پاکستان انڈیا جنگ ہی تھا۔ فلم کے نمایاں ستاروں میں محمد علی، فردوس، سلما ممتاز اور ننا شامل تھے۔ یہ فلم رفیع خاور یعنی ننا کی بطور اداکار پہلی تخلیق تھی۔ پاک انڈیا جنگ پر بننے والی پاکستانی فلموں کا یہ سلسلہ تھما نہیں، بلکہ اسی سال ایک اور سپر ہٹ فلم ہمراہی بھی پیش کی گئی۔ فلم میں اس وقت کے صدر ایوب خان کی مشہور زمانہ تقریر کو حصہ بنایا گیا جو انہوں نے 6 ستمبر 1965 کو انڈین جنگی جنون پر کی تھی۔ ہدایت کار راجہ حفیظ کی اس تخلیق میں خالد حیدر، ہنا سنتوش اور محمد علی شامل تھے، جبکہ فنکاروں کی ایک بڑی تعداد نے مہمان اداکار کے طور پر اپنی جھلک دکھائی۔ اسی برس ہدایت کار سیف الدین سیف کی فلم مادر وطن نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ دیبا، محمد علی، زینت، تالش اور رنگیلا کی اسی تخلیق میں مقبول ترین گیت اے راہ حق کے شہیدوں وطن کی تصویروں مالا بیگم نے گنگنایا، جو آج تک اپنی شاعری، گلوکاری اور موسیقی کی بنا پر مقبول ہیں۔ مادر وطن کی خاص بات یہ رہی کہ اسے سیف الدین سیف نے پروڈیوس بھی کیا، جبکہ کہانی بھی انہی کی لکھی ہوئی تھی۔ پاک فضائیہ کی زبردست کامیابی اور کامرانی پر 1969 میں ہدایت کار اے جے کاردار نے فلم قسم اس وقت کی تخلیق کی، جس میں شبنم، طارق عزیز، سورن، لتا اور سائکہ کے ساتھ روزینہ نے بھی اہم کردار نبھایا۔ 1971 میں جب پاکستان اور انڈیا کی ایک بار پھر جنگ چھڑی تو 1973 میں پنجابی زبان کی فلم آن میں اسی پاک انڈیا جنگ کا پس منظر رکھا گیا۔ فلم کے ستاروں میں حبیب، عالیہ، سنگیتا، تالش، سلطان راہی، منور ظریف اور اقبال حسین شامل تھے۔ اس فلم نے اوسط درجے کا کاروبار کیا۔ پھر ہدایت کار نذیر حسین نے چمن خان پیش کی
सुल्तान रही मरकजी हीरो थे। पंजाबी जुबान की इस फिल्म में 1971 की जंग की सूरत हाल को मौजू बनाया गया। सुल्तान रही के अलावा फिल्म में नीलो, इकबाल हुसैन, नगमा, अदीब, मुस्तफा कुरैशी और इशरत चौधरी शामिल रहे। ये फिल्म सिनेमा घरों में ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। आने वाले बरसों में पाकिस्तानी फिल्म फिर गंडासा कल्चर में उलझ कर रह गई। वो शोर धीमा हुआ जो बैंकॉक के शोले या फिर मिस फलां या मुंडा के जाल में फंस गई। कमर्शियल फिल्मों को अहमियत दी जाने लगी और फिल्म साजों ने दौलत इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तानी फिल्मों को मौज़ूआत से दूर कर दिया। घिसी पिटी यकसानियत ज़्यादा कहानियों की भरमार आने लगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।